اسرائیل کی فوج پر بڑا وار ہوا ہے، کاری وار ہوا ہے، اور یہ وار اس بار باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی ہوا ہے، اور یہودیوں نے کیا ہے، اور یہودیوں نے اپنی ہی فوج کو اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ اس کا آرمی چیف چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہا ہے، اپنے لوگوں کو جگا رہا ہے کہ اسرائیل کی فوج ختم ہونے والی ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیل کا آرمی چیف کنیسٹ سے، یعنی کہ اس کی جو پارلیمنٹ ہے اسرائیل کی، اس کے ارکان سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج تیزی سے ٹوٹ رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، اور اس میں لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے، اور اسرائیلی اس وقت اپنی فوج کو میں بھرتی ہونے سے انکار کر رہے ہیں، اس سے نفرت کر رہے ہیں، اور اپنی جو فوج ہے اسی میں بھرتی ہونے کو یقینی موت سمجھتے ہیں، اور وہ مرنا نہیں چاہتے، زندگی سے پیار کر رہے ہیں۔ اور اگر صورتحال یہی رہی تو ہم بہت بری طرح ٹوٹ جائیں گے، اسرائیل بکھر جائے گا، اسرائیل کی فوج ٹوٹ جائے گی، اور جن محاذ جنگ پہ ہم نے اپنے فوجی بھیجے ہوئے ہیں وہاں سے ان کی بچی کچی لاشیں بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے، اور ہم ان محاذ جنگ پہ، ان جنگوں پہ، ان محاذوں پر اب ہم نہیں لڑ سکیں گے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا، اپنے ارکان پارلیمنٹ کو کہا، اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح ایسی قانون سازی کریں جس سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ اسرائیل میں رہنے والے جو یہودی ہیں وہ ہر صورت فوج میں بھرتی ہوں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو صرف اس لیے کچھ استثنا دیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، رعایت دی ہوئی ہے اسرائیل میں کہ وہ تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ مذہب کے آڑ میں چھپ جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اور ہر کوئی صرف وہاں پہ جا کے اپنی اندراج کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو تورات پڑھوں گا، میں تو مذہب کی تعلیم حاصل کروں گا، میں ابھی فوج کو جوائن نہیں کر سکتا اور مجھے اس سے دور رکھا جائے۔ اور صورتحال یہی رہی تو سب کے سب لوگ بکھر جائیں گے، مذہب کی طرف چلے جائیں گے، فوج کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا، اور مذہب کی آڑ میں چھپ کر لوگ اپنی فوج پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اس کو یقینی موت سمجھتے ہیں، محاذ جنگ پہ نہیں جانا چاہتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محاذ جنگ پہ گئے تو ہماری لاش واپس آئے گی، ہم کسی تابوت میں بند ہو کر واپس آئیں گے، یا ایسے زخمی ہو جائیں گے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں گے، اور لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ اور یہ خوفناک رجحان اسرائیلیوں میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور صاف انکار کر رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں لوگوں کو جو فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کریں گے، اس سخت اعلان کے باوجود بھی لوگ دلچسپی نہیں دکھا رہے اور اسرائیل کی فوج سے اپنا فاصلہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور جو عقل مند یہودی ہیں، جو سمجھدار یہودی ہیں، جو پیسے والے یہودی ہیں، جن کے پاس کچھ وسائل ہیں، وہ ان کی تعداد خود اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ تقریباً 30% ایسے لوگ ہیں جو ابھی اسرائیل سے نہیں نکل سکے، کسی وجہ سے رک گئے تھے، وہ اس جنگ میں پھنس گئے تھے۔ سمجھدار لوگ تو نکل گئے تھے لیکن 30% اسرائیلی وہ تھے جو یہاں پہ پھنس گئے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، اور وہ فوراً اپنے آپ کو محفوظ کسی دوسرے ملک میں سمجھتے ہیں، اور جیسے ہی حالات تھوڑے بہتر ہوئے وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ 30% اسرائیلیوں کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ذہن ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جو ایلیٹ کلاس سمجھے جاتے ہیں یا اپر مڈل کلاس سمجھے جاتے ہیں اسرائیل کی، وہ کام کے لوگ اسرائیل سے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد بچے گا صرف غریب اور متوسط طبقہ، جو لوور مڈل کلاس بھی ہوگا بلکہ مڈل کلاس بھی نہیں ہوگا، اور اس کے وہاں رہ جانے کے بعد اس کو اتنی سمجھ بھی آ گئی ہے اس لوور مڈل کلاس طبقے کو کہ اسے بھی پتہ ہے کہ اسے فوج میں بھرتی کر لیا جائے گا، اس کو پکڑ کے لے جا کے فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کو پھر کسی محاذ جنگ پہ بھیج دیا جائے گا، یا وہ ایران کے سے لڑائی میں کہیں کھڑا ہوگا، یا وہ غزہ میں کہیں کھڑا ہوگا، حماس کا نشانہ بن جائے گا، یا لبنان بھیج دیا جائے گا تو وہاں حزب اللہ کا نشانہ بن جائے گا۔ اور حزب اللہ جس طرح نشانہ بنا رہی ہے وہ بہت ہی پریسائزلی بنا رہی ہے، تابوت واپس آ رہے ہیں، زخمی فوجی واپس آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے میڈیا کے ذریعے کہ وہاں پہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، ایک ڈرون خاموشی سے چپکے سے آتا ہے، ان کے قریب ایک گراتا ہے ایک بم، اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں، جو اسرائیلی فوجی ہیں مر جاتے ہیں، اور ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسرائیل کی بہت بڑے وسائل، بڑے پیمانے پہ ٹیکنالوجی لبنان میں فیل ہو رہی ہے، اس کے مراکہ ٹینکس تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں، مراکہ ٹینکوں کا لبنان میں قبرستان بن چکا ہے۔ یہ بات نتن یاہو نے نہیں سوچی تھی کہ 100 سے زیادہ مراکہ ٹینک تباہ ہو جائیں گے، $10 ملین کا ایک ٹینک ہوتا ہے، اس کے 100 ٹینک سے زیادہ اب تک تباہ ہو چکے ہیں، اور ایک مراکہ ٹینک کے بھی تباہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے
کے سامنے جو دشمن ہے وہ بہت ہی منظم قسم کی ملٹری کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ، اور وہ تاک تاک کر آپ کے مراکہ ٹینکوں کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ دوسری طرف حزب اللہ ہے جو کہ ایک بہت منظم آرمی کے طور پہ نہیں ہے، اور اس کے پاس بے انتہا وسائل نہیں ہیں، بہت مہنگے جدید آلات نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی سادہ سی ٹیکنالوجی سے اور اپنی حکمت عملیوں اور تدبر کی بنا پر اس طرح ان کو نشانہ لگا رہی ہے، ان زاویوں سے اسرائیل کی فوج پہ وار کر رہی ہے جس کا اسرائیل کی فوج نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، اور اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کہاں سے ان پر اس طرح سے پریسائزلی ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خود اسرائیل میں صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ بھرتی نہیں ہونا چاہ رہے اپنی فوج میں، وہ اس لیے نہیں ہونا چاہ رہے کہ ان کے کزنز مارے جا چکے ہیں، ان کے دوست مارے جا چکے ہیں، انہیں خبر مل گئی ہے ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں کہ ہمارے دوست اور ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے جاننے والے اور فلاں کا فلاں دوست کس طرح وہاں گھائل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا یا مارا گیا، اور فلاں محاذ جنگ پہ اس کو بھیجا گیا تھا اور وہاں سے اس کی لاش واپس آئی ہے، یا وہ ایسا زخمی ہو کے واپس آیا ہے کہ اب عمر بھر معذور رہے گا اور چل پھر نہیں سکے گا، نہ اپنے کوئی زندگی کے عام زندگی جی سکے گا، اپنے کام کر سکے گا۔ اب جو انہوں نے ایک اور بھی چیز دیکھی کہ جب بہت زیادہ بیلسٹک میزائل آ کے گر رہے تھے، ہائپر سونک میزائل آ کے گر رہے تھے، اسرائیل میں ایران کی جانب سے حملے ہو رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم سب بنکرز میں ایک عام شہری کے طور پہ چھپے ہوئے تھے، لیکن فوجی باہر لڑنے کے بجائے وہ بھی بنکرز میں چھپے ہوئے تھے، اور ان کی فوجیوں کی قیادت بھی اپنے اس سے بھی زیادہ محفوظ بنکرز میں چھپی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود جب ہائپر سونک میزائل آ کے گرنا شروع ہوئے، بیلسٹک میزائل آ کے اسرائیل میں گرنا شروع ہوئے، تو انہوں نے ان محفوظ ترین بنکرز جو فوجی جرنیلوں کے لیے اسرائیل کے بنائے گئے تھے ان کو بھی پینیٹریٹ کرتے ہوئے اندر گھس گئے اور بہت ہی نیچے جا کے ان کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ان کی ایک ہی مقام پہ کئی بڑے جو ان کے فوجی عہدیداران ہیں ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو انہیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کی فوج کو تاک تاک کر نشانہ بنایا گیا ہے، اور فوج کا مورال کا حال یہ تھا کہ فوج جو تھی اس کے جنرل تک چھپ گئے تھے، اس کے جرنیل چھپے ہوئے تھے، اس کے فوجی اپنی قیادت سے جان بوجھ کے اس لیے رابطہ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے رابطہ کیا تو ہمیں کسی محاذ جنگ پہ نہ روانہ کر دیا جائے، تو وہ بھی شیلٹرز میں چھپ گئے، وہ بھی جا کے بنکرز میں چھپ گئے، اور انہوں نے اپنی فوج سے ہی رابطہ منقطع کر لیا، اور انہیں اندازہ تھا کہ اگر وہ باہر نکلے تو ان کو کسی محاذ جنگ پہ بھیجا جائے گا۔ اور ایک مصیبت ان کو یہ بھی آن پڑی ان کے سر پہ کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کس محاذ جنگ پہ بھیجا جائے گا، کیونکہ ایران تو ان کو صرف بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں سے نشانہ بنا رہا تھا، اور ان کے پاس تو صرف ایک چھوٹی سی گن تھی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم جو تباہ ہو چکا ہے، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 3، اس کے بعد جب سارے میزائل ایک ایک کر کے پینیٹریٹ کرتے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے اندر، تو وہ صرف مرنے کے لیے تو اس وقت سرفیس پہ نہیں آ سکتے، وہ سطح پر آنے کے بعد صرف مرنے کے لیے تو نہیں آ سکتے، وہ ان کے پاس گن ہے، تو اگر اس گن میں گولیاں ہیں تو وہ کس پر چلائیں گے، ان کا دشمن تو نظر ہی نہیں آ رہا، ان کا دشمن تو بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل سے حملہ کرتا ہے، پریسائزلی حملہ کرتا ہے اور نشانہ بنا کر ان کو تباہ کر دیتا ہے، ان کو مار ڈالتا ہے۔ تو وہ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جرنیل ہمیں مروا دیں گے، ہمیں موت کے منہ میں بھیج دیں گے، اس لیے وہ بنکرز میں جا کے چھپ گئے۔ یہ سب کچھ جب لوگوں نے بہت ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل فرسٹ ہینڈ ایک طرح سے مشاہدہ کیا ان تمام حالات کا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنا نام فوج میں لکھوا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقینی طور پہ مرنے کے لیے کہیں بھیج دیا جائے گا، اور اس محاذ جنگ سے شاید ہماری لاش بھی واپس نہ آئے۔ تو اگر پرکس اینڈ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں بھی اسرائیلی فوج کو جوائن کرنے کے لیے، تب بھی ہمیں اسرائیل کی فوج سے دور رہنا چاہیے، یقینی موت سے دور رہنا چاہیے۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب یہودیوں نے اپنی ہی فوج پر حملہ کر دیا ہے بھرتی نہ ہونے کی صورت میں، تو اسرائیل کا آرمی چیف چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی فوج ٹوٹ رہی ہے، پگھل رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی فوج مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔